ناظرین کو بتائیں گے کہ قومی اسمبلی میں 17,573 ارب روپے سے زائد کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ایوان زیری میں وفاقی بجٹ پیش کیا، جس میں دفاع کے لیے 2,550 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا گیا ہے۔ بالکل، تنخواہ دار طبقے کے لیے تمام ٹیکس سیل سلیبز میں کمی کر دی گئی ہے۔ سالانہ 6 سے 12 لاکھ روپے تک تنخواہ پر ٹیکس کی شرح 5 سے کم ہو کر 2.5% ہوگی، جبکہ پینشن 7 سے بڑھا کر 10% کر دی گئی ہے۔ ای کامرس پلیٹ فارمز پر 18% سیلز ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نے بجٹ تقریر میں آگاہ کیا کہ ای کامرس پلیٹ فارمز اور کوریئر سروس مہیا کرنے والے ڈیجیٹل طور پر منگوائی جانے والی اشیاء اور خدمات پہنچانے پر ٹیکس کاٹیں گے۔ سولر پینلز کی درآمدات پر 18% کی شرح سے ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ 6 لاکھ روپے اور 12 لاکھ روپے تک تنخواہ پانے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 5% سے کم کر کے 2.5% کر دی گئی ہے۔ جو لوگ 22 لاکھ روپے تک تنخواہ لیتے ہیں ان کے لیے کم سے کم ٹیکس کی شرح 15% کی بجائے 11% کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح زیادہ تنخواہیں حاصل کرنے والوں کے لیے بھی ٹیکس کی شرح میں کمی کی تجویز دی جا رہی ہے۔ 22 لاکھ روپے سے 32 لاکھ روپے تک تنخواہ لینے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 25% سے کم کر کے 23% کرنے کی تجویز ہے۔ وفاقی حکومت کے تمام ملازمین گریڈ 1 تا 22 کی تنخواہ میں 10% اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 7% اضافے کی تجویز ہے۔ معذور ملازمین کے لیے خصوصی کنوینس الاؤنس کو ماہانہ 4,000 سے بڑھا کر 6,000 کر دیا جائے گا۔ پینشنر جو سالانہ 1 کروڑ روپے سے زائد پینشن وصول کر رہے ہیں ان کی 1 کروڑ روپے سے زائد پینشنی کی آمدنی پر 5% کی شرح سے ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے تاکہ ٹیکس کی بنیاد وسیع کی جائے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ حکومت کم اور درمیانی پینشن وصول کرنے والوں پر ٹیکس عائد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ ملک سے برین ڈرین کو روکنے کے لیے 1 کروڑ روپے سے زیادہ آمدنی والے افراد پر عائدہ سرچارج میں 1% کمی کی تجویز ہے کہ 20 کروڑ روپے سے 50 کروڑ روپے تک سالانہ آمدنی حاصل کرنے والے کارپوریشنز کے لیے سپر ٹیکس کی شرح میں 0.5% کی کمی تجویز کی جا رہی ہے۔ نان فائلرز کے لیے نقد رقم نکلوانے پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح 0.6% سے بڑھا کر 1% کی تجویز ہے تاکہ غیر دستاویزی نقد لین دین کی حوصلہ شکنی کی جا سکے۔